बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज 3 अप्रैल है, 2026 है। ज़ैचे में जो सैरगान की बातें हैं वो भी इंशाल्लाह करेंगे। हालात और वाक़यात पे इनके आने वाले वक्त में क्या असरात हैं, कहाँ पे अब बात जाएगी, क्या सूरत हाल बनेगी। माजी में सूरत हाल आपके सामने बयान करने की कोशिश करते रहते हैं। आज के दोस्तों जो सितारे हैं वो सबसे पहले जिस बात का ऐलान कर रहे हैं वो ये है कि इसी महीने के अंदर अंदर सितारे मूव बनाते नज़र आ रहे हैं, जिसमें तब्दीली की हवा चल पड़ेगी। अब ये बात नामुमकिन है कि मौजूदा फार्म 47 की ये हुकूमत चलती हुई नज़र आए, और ये भी बात आहिस्ता आहिस्ता सितारे बता रहे हैं कि चीज़ें इनकी समझ से बाहर होती जाएंगी। ज़ायचे के अंदर दोस्तों अगर शारगान को पढ़ा जाए तो इस वक्त सूरज अपने बादशाह के मकाम की सिमत में जा रहा है, और इसी बुर्ज में ज़ुहल मौजूद है और इसी बुर्ज में नेपच्यून मौजूद है। इससे पहले यहाँ ज़ोहरा भी मौजूद रहा। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान के जो हाल के खाने के सितारे हैं, जिसमें पहला सितारा जो पाकिस्तान का है वो बुर्ज हमल का मालिक मरीख है। मरीख इस माह से के अंदर तक, मतलब अभी चंद दिन और बाकी हैं, ये बुर्ज हौत में रहेगा। और यहाँ पे अतारद अपने हबूत के खाने में है। जंग हुई जिसके बारे में हम प्रेडिक्शंस करते रहे, और ये दोनों सितारे इमरान खान साहब के ज़ायचे के चौथे खाने में नहस हालत में मौजूद इस वक्त भी हैं। लेकिन सबसे अहम तरीन बात यह है कि नहुसत का वो वक्त जो इन सितारों का है ये गुजरता जा रहा है, और आने वाले चंद दिनों में सितारे जहाँ जहाँ पे आके फिक्स होंगे और उसके दौरान जो मरीख अपना बुर्ज चेंज करेगा, सूरत हाल तब्दील हो जाएगी। और तब्दीली का एक नुक्ता आगाज़ जो है वो जो ही मरीख बुर्ज हमल के पहले दर्जे पे आएगा, 1 से 2 दिन में वो नुक्ता आगाज़ शुरू हो जाएगा। और अगर आप दुनियावी नुक्ता नज़र से, हालात के नुक्ता नज़र से भी देखें तो मौजूदा हुकूमत के जितने भी इक़दामात हैं, मुज़हक्का खेज़ इक़दामात सामने आना शुरू हो गए हैं। मतलब इस आप समझिए कि वक्त में दुनिया में ऐसा कभी कहीं नहीं हुआ जो अब ये मौजूदा फार्म 47 की हुकूमत किए जा रही है। दरअसल दोस्तों, मैं ये समझता हूँ अल्लाह तबारक व तआला ने जब जहाँ जिससे जो काम लेना है वो उसी खालिक ने लेना है। मेरे और आपकी बात समझ से बाहर है। इसलिए मैं अक्सर आपको अपने एस्ट्रोलॉजी में जो डेटा कलेक्शन है वो बयान करता हूँ, और मेरा ईमान है कि खालिक के फैसले मखलूक नहीं जान सकती। अभी दोस्तों जो मैंने आपको 3 सितारे जो मैंने आपको बयान किए, जिसमें शम्स है, ज़ुहल है, नेपच्यून है, ये पाकिस्तान के पहले खाने में जहाँ से पाकिस्तान का नुक्ता आगाज़ होता है वहाँ पे मौजूद हैं, और यही दरअसल 30 दर्जे अर्ज़ बल के अंदर वाक़या हैं, और जो मुल्क इस पे वाक़या हैं उनमें तब्दीलियाँ लाएंगे। आज आप इस सूरत हाल में जबकि मरीख अपनी कमज़ोर तरीन पोजीशन में है, तब भी पाकिस्तान अपनी जगह पे अहमियत जो उसने इख्तियार करनी है उस सिमत में बातें जाना शुरू हो चुकी हैं। इसी ज़ायचे में दोस्तों जो हाल के खाने हैं, पाकिस्तान के हाल के खाने में जो 7वें खाने का हाकिम सितारा है ज़ोहरा, वो बुर्ज सौर में पहुंचा हुआ है, और बुर्ज सौर में ये ज़ोहरा का अपना ज़ाती खाना है। अच्छा, ज़ोहरा यहीं का मालिक है, और इस वक्त जो मरीख है, जब ये ज़ोहरा बुर्ज सौर में पहुंचा, मरीख अपने बुर्ज हौत में बैठा हुआ है। अब बुर्ज हौत के अंदर जो है दोस्तों ज़ोहरा को बादशाहत मिलती है। अब आप ऐसे समझिए कि ज़ायचे का एक बड़ा डिफरेंट कानून है जो इस महीने में आहिस्ता आहिस्ता अप्लाई होगा, और वो सितारे अभी थोड़ा सा पीछे हैं, लेकिन क्योंकि ज़ोहरा ने अपना बुर्ज चेंज कर लिया है और मरीख अपना बुर्ज चेंज करने वाला है, और ये भी मैं अर्ज़ करता चलूँ कि पाकिस्तान के 10वें खाने का हाकिम सितारा ज़ुहल अपने हबूत के मकाम की तरफ बढ़ रहा है, बुर्ज हमल में वो मौजूद है। अब यहाँ पे ज़ुहल को तमाम तर जो ताकत दे रहा है वो प्लूटो दे रहा है। आप ऐसे समझिए कि
ایک بہت بڑی طاقت ڈوریں ہلا رہی ہے، اور اس کے ڈوریں ہلانے کے بعد صورتحال بدل جائے گی۔ جو چیزیں اس وقت ذائچے میں دوستو خان صاحب کے ذائچے میں نیگٹو ہیں، ان میں یاد رکھیے گا آخری ستارے جو خان صاحب کے ذائچے میں نیگٹو ہیں وہ ایک تو مریخ ہے، دوسرا عطارد ہے، اور تیسرا ان کے ذائچے کے چھٹے خانے میں یورنس موجود ہے، اور یورنس اب 29ویں درجے پہ پہنچ چکا ہے۔ اب جب یورنس یہاں سے چلا جائے گا تو دوستو آنے والے کئی سو سال اس نے دوبارہ اپنے حبوط کے خانے میں نہیں آنا۔ حبوط سے جب وہ نکلے گا تو خان صاحب جو کمزور ہو چکے ہیں، جن کی مطلب ذائچہ ذرا کمزور تھا، وہ کمزوری ختم ہو جائے گی، چیزیں پازیٹیو وے میں آگے چلیں گی۔ اور یہی ستارہ جو آج ہم جن حالات اور واقعات کا بطور پاکستانی قوم مہنگائی کا شکار ہے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مہنگائی جو ہو رہی ہے اس کے کم ہونے کا وقت بھی انشاءاللہ آ جائے گا، اور وہ وہی وقت ہے دوستو جب 27 اپریل کو یورنس یہاں سے نکل جائے گا۔ خان صاحب کے ذائچے کے 5ویں خانے میں اس وقت جو ہے 3 ستارے موجود ہیں، چوتھا یہاں کا حاکم ستارہ مریخ آ رہا ہے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ 9 تاریخ کو تقریباً شام 5 بجے مریخ جو ہے وہ اپنے برج حمل میں پہنچ جائے گا، جو عمران خان صاحب کے ذائچے کا 5واں خانہ ہے۔ لہذا پی ٹی آئی کی قیادت اور جو عمران خان صاحب کے سپورٹر ہیں، یہ سب اب آپ کو آنے والے وقت میں ایک تحریک چلاتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ذائچہ کہہ رہا ہے یہ تحریک چلنے کا وقت اسی مہینے میں متوقع ہے، اور یہ تحریک ایسا نہیں ہے کہ چلے گی تو فلاپ ہو جائے گی، اس کی کامیابی کی اب میں آپ کو دلیلیں پیش کرتا ہوں۔ دوستو یہ جب تحریک چلنے کا وقت آئے گا نا، اس وقت میں جتنا میں نے ذائچے پہ کام کیا ہے تو چاند جو ہے برج جدی میں موجود ہوگا۔ جب چاند برج جدی میں جائے گا دوستو، اس دوران جو ہے مریخ اپنے برج حمل میں پہنچ چکا ہوگا، زہرہ جو ہے وہ چاند کو ناظر ہو چکا ہوگا، لہٰذا مریخ زحل کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ جو مریخ، زحل، چاند اور زہرہ پاکستان کے حال کے خانے کے ستارے ہیں، یہ آپس میں اکٹھے بھی ہوں گے اور کمیونیکیشن بھی کریں گے۔ لہٰذا آسٹرالوجیکل اسپیکٹس میں جو سب سے پہلے بات ظاہر ہو رہی ہے، تحریک چلنے کا وقت آ چکا ہے، اور یہ مشتری کا جو مقام ہے وہ پاکستان کے ذائچے کے 4تھے خانے میں انتہائی پازیٹیو جگہ پہ مشتری بیٹھا ہوا ہے۔ لہٰذا ذائچے کا وہ قانون جو اس تحریک کا انجام بتا رہا ہے وہ بڑا سٹرونگ ہے، اور وہ وہی ہے جو میں آج تک کہتا رہا ہوں میری کیلکولیشن میں۔ میرے دوستو یہ اندازے ہیں، صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مشتری کیونکہ پاکستان کے ذائچے کے 4تھے خانے میں ہے، جو میں آج تک کہتا رہا کہ اب عدلیہ سٹرونگ ہوگی، اور یہ جو تحریک چلے گی اس کے نتیجتاً عدلیہ سٹرونگ ہوگی، آئین اور قانون کی بالادستی ہونے کا وقت آ جائے گا۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ جب مریخ یہاں پہ داخل ہوگا تو مریخ کے یہاں پہ داخل ہونے سے ایک ایسا بندہ اپیئر ہوگا جس کا نام ہو سکتا ہے الف سے شروع ہوتا ہو، اور اس کی زندگی میں، اس کی پاکستان کے حال کے خانے میں بہت زیادہ اہمیت اس کو ملے۔ یہ دوستو ہمارا ایک اندازہ ہے۔ اور جب یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ چاند جو ہے برج جدی میں بیٹھ کے زہرہ کو ناظر ہوگا، یہ میں اس لیے زیادہ اس کے اوپر دلیل پیش کر رہا ہوں کہ جہاں پہ زہرہ موجود ہے یہیں پہ چاند کو بادشاہت ملتی ہے۔ اب بادشاہت والے مقام پہ زہرہ بیٹھا ہوا ہے اور زحل کے گھر میں چاند بیٹھا ہوگا، لہٰذا تبدیلی کی ہوا چل پڑے گی۔ اسی مہینے میں کسی بھی وقت ان ستاروں کی آپس میں جو کمیونیکیشن ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ تبدیلی کی ہوا چل پڑے گی، اور جب یہ ستارے یہاں پہ پہنچیں گے، آپس میں کمیونیکیشن کریں گے، تو فارم 47 کے موجودہ فارم 47 کی حکومت ڈگمگا جائے گی، عوام کھڑے ہو جائیں گے اور صورتحال تبدیل ہونے کی سمت میں جائے گی۔ صرف خان صاحب کے ذائچے میں اس وقت جو نیگیٹو صورتحال ہے وہ عطارد کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مریخ کی ہے۔
مریخ جو ہی یہاں سے نکلے گا تو عطارد کی جو نحوست ہے اس میں جو بہت شدت آئی ہوئی ہے وہ کم ہو جائے گی۔ اور اس کی دوسری پریڈکشن یہ ہے کہ اب آنے والے وقت میں عوام اپنا حق لینے کے لیے آپ کو سڑکوں پر مارچ کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ آسٹرالوجی اس سمت میں آنے کی بات کر رہی ہے۔ آگے جیسے جیسے دوستو اب ستارے سمجھ آئیں گے، جیسے کمیونیکیشن ہوگی تو انشاءاللہ بیان کرنے کی آگے بھی کوشش کریں۔ تو ہماری دوائی فلیکسی کیور پٹھوں میں کھچاؤ کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ جوڑوں میں درد کے لیے۔ آپ صبح سو کے اٹھتے ہیں، جسم میں بہت درد ہوتا ہے، سونے لگتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، آپ کو دردیں ہوتی ہیں، دوائی کھائے بغیر آپ نہیں رہ سکتے، آپ عرصے سے انسولین لگا رہے ہیں، شوگر آپ کی بڑھ رہی ہے، دوستو ہماری دوائی فلیکسی کیور منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ بھی آرڈر کر سکتے ہیں۔ وہ تمام احباب جن کا کندھا جو ہے اس میں درد رہتا ہے اور وہ اس سے کام نہیں کر سکتے اور ڈاکٹر ڈائگنوز کرتے ہیں کہ آپ کا شولڈر فروزن ہو گیا ہے، اس صورت میں ہماری یہ دوائی 2 گولیاں صبح دوپہر شام کھائیں، 3 سے 4 دن میں انشاءاللہ آپ کو واضح فرق آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ دوائی شائٹیکا کے پین میں بھی استعمال ہو سکتی ہے، جوڑوں کے درد میں بھی استعمال ہو سکتی ہے، شوگر کا لیول جو زیادہ رہتا ہے اس کو کم کرنے میں، انسولین کی مقدار کم کرنے میں یہ دوائی بہت اچھے رزلٹ دے گی۔ آپ بھی منی بیک گارنٹی کے ساتھ اسے آرڈر کریں۔